9 ایسی لاشیں جو آج بھی محفوظ ہیں۔ دوستو، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد مٹی میں دفن ہو کر مٹی بن جاتا ہے، لیکن دنیا میں ایسے بھی انسان ہیں جنہیں مرنے کے بعد مٹی نے بھی قبول نہیں کیا، اور ان کی لاشیں ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی بالکل صحیح حالت میں موجود ہیں۔ ولادیمیر لینن۔ دوستو، سوویت یونین سے تعلق رکھنے والے اس مشہور سیاستدان کا انتقال 1924 میں ہوا تھا۔ ولادیمیر لینن نے دنیا کی سیاست پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ نہ صرف روس بلکہ پوری دنیا میں اسے عزت و احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس وقت کی سوویت حکومت نے ولادیمیر لینن کی لاش کو محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آئندہ نسلیں بھی اس عظیم لیڈر کو نہ بھولیں۔ آج بھی اس کی لاش کو روس کے دارالحکومت میں ایک شیشے کے باکس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ماہرین لاش کی حفاظت کے لیے اسے اسپیشل انجیکشن لگاتے ہیں۔ لیڈی زنزوئی۔ دوستو، لیڈی زنزوئی کی لاش کو دنیا میں سب سے بہتر حالت میں حنوط شدہ لاشوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ لیڈی زنزوئی، جنہیں لیڈی دائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کا انتقال 163 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ لیڈی زنزوئی اپنے وقت کی مشہور سیاستدان کی اہلیہ تھی، جبکہ جب 1972 میں ان کے مقبرے کا پتہ لگایا گیا تو ان کی لاش بالکل صحیح حالت میں موجود تھی، جسے حنوط کیا گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس خاتون کا انتقال دل کے عارضے کے باعث ہوا تھا۔ دوستو، عیسائیوں کے فرقے کیتھولک سے تعلق رکھنے والی سینٹ زیٹا کا انتقال 1272 میں ہوا تھا۔ سینٹ زیٹا نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی مدد میں گزار دی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک چمکدار ستارہ ان کے گھر کے اوپر سائبان بن گیا تھا، جس کے بعد ان کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ تاہم جب 308 سال کے بعد ان کی لاش کو ان کی قبر سے باہر نکالا گیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا جسم بالکل صحیح حالت میں موجود تھا۔ سینٹ زیٹا کو 1696 میں ولی کا درجہ دیا گیا تھا، اور ان کی لاش کو آج بھی اٹلی میں ان کے آبائی علاقے بیسیلیکا ڈی سین فرینڈیانو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ داشی ڈوزو ایٹیگولو۔ دوستو، بدھ مت سے تعلق رکھنے والے اس راہب کا انتقال 1927 میں ہوا تھا۔ اس نے مرنے کے وقت ایک وصیت کی تھی کہ اسے مراقبے کی حالت میں ہی دفنایا جائے، اور کئی سالوں کے بعد اس کی لاش قبر کشائی کر کے نکال لی جائے۔ داشی ڈوزو ایٹیگولو کے ماننے والے بدھ راہبوں نے اس کی خواہشات کا احترام کر کے جب اسے 1955 میں اس کی قبر کھود کر نکالا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے روحانی پیشوا کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ داشی ڈوزو ایٹیگولو بالکل اسی حالت میں موجود تھے جس طرح انہیں دفنایا گیا تھا۔ بدھ راہبوں نے اس لاش کو مقصد و شیش کا درجہ دے کر اسے مندر میں رکھ دیا، جہاں اسے عام افراد بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹالن مین۔ دوستو، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ڈنمارک سے تعلق رکھنے والے اس انسان کا انتقال تقریباً 4 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ ٹالن مین کی لاش 1950 میں دریافت ہوئی تھی۔ روزیلیا لومبارڈو۔ دوستو، سسلی سے تعلق رکھنے والی روزیلیا لومبارڈو کا انتقال 1920 میں صرف 2 سال کی عمر میں نمونیا کے باعث ہوا تھا۔ اس ننھی بچی کے انتقال پر اس کا والد بہت بے حال تھا اور اسے کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس نے لاشوں کو محفوظ کرنے والے ایک ماہر سے رابطہ کیا، جس نے مختلف ادویات کی مدد سے اس کی لاش کو محفوظ کر دیا۔ روزیلیا کی لاش آج بھی ایسے ہی محفوظ ہے، اور اسے دیکھ کر گمان ہی نہیں ہوتا کہ اس بچی کے انتقال کو تقریباً 1 صدی گزر چکی ہے۔ لا ڈونسیلا۔ دوستو، لا ڈونسیلا کی لاش کو لگ بھگ 500 سال قبل مغربی امریکہ سے دریافت کیا گیا تھا، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس خاتون کی موت سخت سردی میں ٹھٹھرنے کے باعث ہوئی تھی، جبکہ ماہرین آثار قدیمہ نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے اس سے اچھی حالت میں لاش کو آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اوزی۔ دوستو، ماہرین کا کہنا ہے کہ اوزی کا انتقال 3105 سے لے کر 3359 کے درمیان ہوا تھا، لیکن قدرت نے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس کی لاش کو محفوظ کر لیا۔ اوزی کی لاش کو اٹلی کے برفانی پہاڑوں سے دریافت کیا گیا تھا، جبکہ اوزی کو یورپ کی سب سے پرانی لاش تصور کیا جاتا ہے۔ جب یہ لاش ملی تو اس نے پتھر کے زمانے کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں پتھروں سے بنے ہوئے اوزار بھی تھے۔ جان ٹورنگٹن۔ دوستو، برطانیہ سے تعلق رکھنے والا یہ آفیسر 1846 میں زہر خوری کے باعث انتقال کر گیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 22 سال تھی، لیکن جب سائنسدانوں نے 138 سال کے بعد اس کی قبر کو کھودا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی لاش بالکل صحیح حالت میں موجود تھی۔